السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق کا نام فقر ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تب وہ بندہ فقیر کہلاتا ہے۔ فقر دنیا کے مال و متاع سے بہت قیمتی ہے۔ فقر ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے خالق حقیقی کو راضی کر لیتا ہے۔ جو فقر کے راز کو پا جاتا ہے وہ اللہ کو پا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے فقراء کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے اور بڑے بڑے عظیم المرتبت درجات سے نوازا ہے۔ فقیری ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت اور کرم کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بہت مہربان ہے جو اس کا فقیر ہے۔ فقر اللہ کے بندوں کی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ہیں جو بے حد پریشان اور غبار آلود ہیں اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دے۔ گویا فقیر اللہ کے ایسے عظیم انسان ہیں جو اگر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ گویا یہ بھی فقر کی ایک عظیم مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ تک نہیں بھرا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پائی جس نے اسلام کو قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی، اور جو کچھ اسے ملا اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر قانے کر دیا۔ قانے کا مطلب اسی پر اس نے قناعت اختیار کی۔ تو یہی فقیر ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، وہ بندہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اللہ اس کو اتنی دیتا ہے اور اسی پر وہ قناعت کر لیتا ہے، گویا وہ فلاح پانے والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں اکثر تعداد غریبوں کی نظر آئی، اور دوزخ کو جھانک کر دیکھا تو وہاں کے رہنے والوں میں عورتوں کی زیادہ تعداد تھی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور دین
حق پر وہ چل کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے۔ لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر شکایت کرتی ہیں، خامد کی شکایت کرتی ہیں، دنیا میں فیشن پرستی اور ہر قسم کی ایسے کام کرتی ہیں جو کہ اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کو پردے کا کتنا حکم ہے اور آپ دیکھیں کیا حالت ہے۔ اس کے علاوہ فیشن پرستی اور خاندان کے اندر رہ کر خاندان کے لوگوں کے ساتھ سلوک دیکھیں ان کا۔ بہت کم عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، ورنہ حالات بڑے عجیب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھے ہو تم کہتے کیا ہو؟ یعنی جو تم کہہ رہے ہو کیا اس بات کو سمجھ بھی رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ 3 بار اسی طرح کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر و افلاس بہت جلد پہنچتا ہے، اس پانی سے بھی زیادہ جلدی جو اپنے منتہا کی طرف بہا کر لے جاتا ہے۔ گویا فقر بہت تیزی سے آتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو پھر فقر اس کے پاس دوڑ کے آتا ہے اور بات افلاس ہو جاتی ہے، لیکن وہ صبر و تحمل سے گزارا کرتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بنا رہتا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد نے اپنی نسبت یہ گمان کیا کہ ان کو اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا، تم کو مدد نہیں دی جاتی اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے ان کمزوروں اور فقیروں کی دعا کی برکت سے تجھے ملتا ہے۔ گویا رزق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تمہیں کمزوروں اور فقیروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا دعا رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے، وہ بھی ان لوگوں کی جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بہت روز کی رکھی ہوئی چربی لے کر آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ذرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی اور اس سے اہل بیت کے لیے جو لیے تھے۔ گویا دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے مطابق کبھی آٹا لیتے یہودیوں سے، کبھی جو لیتے، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہوتا تھا رہن بطور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اپنی چیزیں وہاں رکھ دیتے اور وہ لے لیتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تو ان کی ادائیگی فرما دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جو قیامت کا آدھا دن ہوگا داخل ہو جائیں گے۔ گویا فقیر جو ہے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی چادر نہ تھی، صرف ایک تہہ بند تھا اور ایک کمبلی تھی جن کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے بعض کے تہہ بند آدھی پنڈلیوں تک تھے اور بعض کے ٹخنوں تک۔ جس کا تہہ بند اونچا ہوتا وہ اپنے تہہ بند کو نماز میں اس کے ہاتھ میں پکڑ لیتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی شرمگاہ کھل جائے۔ کیسے لوگ تھے دیکھیں، کپڑوں کی قلت تھی اور پھر بھی وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کے بھی فقیر ہیں، وہ اللہ کے خاص فقیر ہیں۔ فقر میں زندگی گزاری، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، قناعت اختیار کی، اور عظیم مثال ہمارے سامنے بن کر یہاں ہمیں وہ سبق دے گئے کہ جس کو تا قیامت تک اگر بندہ ان پر عمل کرتا رہے تو الحمدللہ سارے مسائل حل ہو جائیں اور بندہ سکون و اطمینان میں آ جائے۔ کوشش بندہ کرے تو یہ سب ممکن ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر چاہے جتنا بھی وہ دیتا ہے اس پر شکر گزار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بندے پر نازل ہوتی جاتی ہیں، تو بندے میں اللہ کے حکم سے وہ راز و نیاز اللہ کے جو خاص ہیں اس پر ظاہر ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اپنے نفس کی حالت کو ٹھیک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرتا ہے اور اللہ کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے بس وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بندہ بنائے، آمین۔